بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید ابو علی مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی کسی ولی اللہ کو دیکھا ہے؟ سید مودودی نے جواب دیا، ہاں، ابھی 2 دن پہلے ہی لاہور اسٹیشن پر دیکھا ہے۔ ہماری گاڑی جیسے ہی رکی تو کلیوں نے دھاوا بول دیا اور ہر کسی کا سامان اٹھانے اور اٹھا کر بھاگنے لگے، لیکن میں نے ایک کلی کو دیکھا کہ وہ اطمینان سے نماز میں مشغول ہے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے اسے سامان اٹھانے کو کہا۔ اس نے سامان اٹھایا اور میری مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیا۔ میں نے اسے 1 روپیہ کرایہ ادا کر دیا۔ اس نے 4 آنے اپنے پاس رکھے اور باقی مجھے واپس کر دیے۔ میں نے اس سے عرض کی کہ 1 روپیہ پورا رکھ لو، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں صاحب، میری مزدوری 4 آنے ہی بنتی ہے۔ آپ یقین کریں، ہم سب ولی اللہ بننے اور اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈنے میں در بدر ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مشکل ترین ریاستوں، مشقتوں اور مراقبوں سے گزرنا پڑے گا، ساری ساری رات نوافل میں گزارنی پڑے گی، یا شاید گلے میں تسبیح ڈال کر، میلے کچیلے کپڑے پہن کر اللہ کی صدائیں لگانا پڑے گی، تب ہم ولی اللہ کے درجے پر پہنچ جائیں گے۔ آپ کمال ملاحظہ کریں، ہماری آدھی سے زیادہ قوم بھی اس کو ہی پہنچا ہوا سمجھتی ہے جو اب نارمل حرکتیں کرتا نظر آئے گا، جو رومال میں سے کبوتر نکال دے یا عاشق کو آپ کے قدموں میں ڈال دے۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے تو اپنی انا کو ماننا پڑتا ہے، قربانی، احسان اور انفاق کو اپنی ذات کا حصہ بنانا پڑتا ہے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کچھ دیر سوچا اور کہنے لگے، بیٹا، کسی ایک کے آگے اپنی انا کو مارنا عشق مجازی ہے اور ساری دنیا کے سامنے اپنی انا کو مار لینا عشق حقیقی ہے۔ جنید بغدادی اپنے وقت کے نامی گرامی شاہی پہلوان تھے۔ ان کے مقابلے میں ایک دفعہ انتہائی کمزور، نحیف اور لاغر شخص آ گیا۔ میدان تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ اپنے پورے درباریوں کے ساتھ جنید بغدادی کا مقابلہ دیکھنے آ چکا تھا۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے وہ کمزور آدمی جنید بغدادی کے قریب آیا اور کہا، دیکھو جنید، کچھ دنوں بعد میری بیٹی کی شادی ہے۔ میں بے انتہائی غریب اور مجبور ہوں۔ اگر تم ہار گئے تو بادشاہ مجھے انعام و اکرام سے نوازے گا، لیکن اگر میں ہار گیا تو اپنی بیٹی کی شادی کا بندوبست کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ مقابلہ ہوا اور جنید بغدادی ہار گئے۔ بادشاہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے دوبارہ اور پھر سے 12 مقابلہ کروایا اور تینوں دفعہ ہار جنید بغدادی کے حصے میں آئی۔ بادشاہ نے سخت غصے میں حکم دیا، جنید کو میدان سے باہر جانے والے دروازے پر بٹھا دیا گیا اور تمام تماشائیوں کو حکم دیا گیا کہ جو جائے گا جنید پر تھوکتا ہوا جائے گا۔ جنید بغداد کی انا خاک میں مل گئی، لیکن ان کے ولایت کا فیصلہ قیامت تک کے لیے آسمانوں پر سنا دیا گیا۔ ولی تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے، جو کسی کو جینے کی امنگ دے دے، چہرے پر خوشیاں بکھیر دے۔ جب کبھی بحث کا موقع آئے تو اپنی دلیل اور حجت روک کر سامنے والے کے دل کو ٹوٹنے سے بچا لے۔ اس سے بڑا ابدال بھلا کون ہوگا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، معاذ، تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو بغیر حساب کتاب کے تمہیں جنت میں داخل کروا دے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، معاذ، مشقت کا کام ہے، کرو گے؟ ضرور کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاذ نے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، معاذ، مسلسل کرنے کا کام ہے، کرو گے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ، اپنے دل کو ہر ایک کے لیے شیشے کی طرح صاف اور شفاف رکھنا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کا ظاہر اس کے باطن سے اچھا ہے وہ مکار ہے، اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے وہ ولی ہے۔ ولایت شخصیت نہیں، کردار میں نظر آتی ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور چند دن رہنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے دے دی۔ وہ کچھ دن ساتھ رہا اور انتہائی مایوس انداز میں واپس جانے لگا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا ہوا برخوردار، کیوں آئے تھے اور واپس کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا،
हजरत, आपका बड़ा चर्चा सुना था, इसलिए आया था कि देखूं कि आपके पास कौन सी कश्फ करामात हैं। इतना बोलकर वो नौजवान खामोश हो गया। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, फिर क्या देखा? कहने लगा, मैं तो सख्त मायूस हो गया। मैंने तो कोई कश्फ और करामत वकूअ पजीर होते नहीं देखी। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, नौजवान, ये बताओ, इस दौरान तुमने मेरा कोई अमल खिलाफ शरीयत देखा या कोई काम अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ देखा हो? उसने फौरन जवाब दिया, नहीं, ऐसा तो वाकई कुछ नहीं देखा। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए, इसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटे, मेरे पास इससे बड़ा कश्फ और इससे बड़ी करामत कोई और नहीं है। जो शख्स फराइज की पाबंदी करता हो, कबाइर से इज्तनाब करता हो, लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करता हो, आप मान लें कि इससे बड़ा वली कोई नहीं हो सकता। अल्लाह के वली की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो साहिब हाल होता है, ना माजी पर अफसोस करता है और ना मुस्तकबिल से खौफजदा होता है। अपने हाल पर खुश और शुक्रगुजार रहता है। जो अपने सारे गमों को एक गम यानी आखिरत का गम बनाकर दुनिया के गमों से आज़ाद हो जाए, वही वक्त का वली है। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है? आपने फरमाया, सब्र करना और माफ़ करना। आप यकीन करें, तहज्जुद पढ़ना, रोज़े रखना आसान है, लेकिन किसी को माफ़ करना मुश्किल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम का हुस्न ये है कि भूखों को खाना खिलाओ और हमेशा अच्छी बात ज़बान से निकालो। जो सब्र करना सीख ले, भूखों को खाना खिलाए, हमेशा अच्छी बात अपनी ज़बान से निकाल ले और लोगों के लिए अपने दिल को साफ कर ले, इससे बड़ा वली भला और कौन हो सकता है। याद रखें, जो लोगों से शिकवा नहीं करता, जिसकी जिंदगी में इत्मीनान है, वही वली है। जिसके दिल की दुनिया में आज जन्नत है, वही वहां जन्नती है। और जिसका दिल हर वक्त शिकवे, शिकायतों, हसद, कीना, बुग्ज, लालच और नाशुक्री की आग से सुलगता रहता है, और वहां भी इसका ठिकाना यही है। फराइज की पाबंदी कीजिए, कबाइर से इज्तनाब कीजिए, हाल पर खुश रहिए, लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा कीजिए और वक्त के वली बन जाइए। जज़ाकल्लाह खैर।